حماد کھڑا ہو گیا اور ایلک خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، آؤ پہلے نماز پڑھ لیں، پھر دونوں اپنی نئی مہم کی طرف روانہ ہو جائیں۔ بدری ناتھ نے پریشان ہو کر پوچھا، کون سی نئی مہم؟ حماد نے بھاری اور سنجیدہ آواز میں کہا، نگر کوٹ، جہاں میری ملت کی ایک بیٹی وہاں کے پنڈتوں کی قید میں ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو میں اسے واپس لانے میں ضرور کامیاب ہوں گا۔ اگر وہ قصاب اسے اپنے بتوں پر قربان کر چکے ہیں تو خداوند کریم اس کی روح کو سکون اور راحت بخشے۔ حماد ذرا رک کر بولا، اس مسلمان لڑکی کا نام کیا ہے؟ آپ نے مجھے بتایا تھا پر ذہن سے اس کا نام نکل گیا ہے۔ بدری ناتھ نے کہا، اس کا نام اوما ہے اور وہ نگر کوٹ کے ایک مندر میں ایک دیوداسی تھی۔ وہ بڑی صابر اور ذہین لڑکی ہے۔ وہ بکری کی مانند اپنی کھال اتروا لے گی، پر اپنے ساتھیوں اور اپنی خفیہ تحریک کے متعلق ایک لفظ تک اپنی زبان پر نہیں لائے گی۔ وہ ایک ایسی لڑکی ہے جس پر ہر طرح سے اعتماد اور فخر کیا جا سکتا ہے۔ حماد نے دعا کے انداز میں کہا، خدا کرے میرے وہاں پہنچنے تک میری قوم کی وہ بیٹی زندہ اور سلامت ہو تو میں اسے اس دوزخ سے نکالنے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ بدری ناتھ نے درمیان میں بولتے ہوئے کہا، اس لڑکی کے ساتھ ایک راز بھی وابستہ ہے۔ حماد نے غور سے بدری ناتھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیسا راز؟ بدری ناتھ نے ایک بار زومانی نگاہوں سے ایلک خان کی طرف دیکھا۔ اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ پھر اس نے حماد سے کہا، وہ لڑکی جس کا نام اوما ہے ایلک خان سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ ایلک خان بھی اسے چاہتا ہے اور عنقریب میں ان کے نکاح کا بندوبست کرنے والا تھا کہ یہ ہولناک حادثہ رونما ہو گیا۔ حماد بھی مسکرا دیا اور اس نے ایلک خان سے کہا، غم نہ کرو، اسے ہم ضرور اس جہنم سے نکالیں گے اور وہاں سے نکلنے کے بعد وہ اس دنیا میں تمہاری بیوی بن کر رہے گی۔ بدری ناتھ نے پھر پوچھا، آپ کب نگر کوٹ روانہ ہوں گے تاکہ میں آپ کے جانے کا بندوبست کروں؟ کیا ایسا ممکن نہیں کہ… حماد نے بیچ میں بولتے ہوئے کہا، فجر کی نماز کے بعد میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا، میرے ساتھ صرف ایلک خان جائے گا۔ آئیے اب نماز پڑھ لیں۔ سب نے وضو کیا، پھر وہ گیان کے کمرے میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ کئی روز کے لگاتار سفر کے بعد حماد اور ایلک خان ایک روز نگر کوٹ کے قلعہ نما مندر سے صرف 5 میل کے فاصلے پر تھے۔ اس وقت سورج سر پر چمک رہا تھا اور انہوں نے اپنے گھوڑوں کی رفتار کم کر لی تھی، اس لیے کہ وہ رات کی تاریکی میں مندر پہنچ کر وہاں شب خون مارنا چاہتے تھے۔ لہٰذا وہ آہستہ آہستہ کوہستانی پگڈنڈیوں پر ہوتے ہوئے شمال کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سورج جب غروب ہو گیا تو وہ قلعہ نما مندر کے مشرقی حصے کے سامنے سے گزرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ مندر سے 1-2 میل آگے جا کر انہوں نے اپنا رخ مغرب کی طرف موڑا اور اس کوہستانی دریا کے کنارے آئے جو دیوار نما ان پہاڑوں کے 3 اطراف میں سے گزرتا تھا جن کے اوپر مندر تھا۔ انہوں نے دیکھا سرما میں دریا اترا ہوا تھا اور اس کے کنارے کا کافی حصہ خشک پڑا تھا۔ حماد اور ایلک خان دونوں دریا کے اس خشک کنارے اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے واپس مندر کی طرف آ رہے تھے۔ مندر کی پشت پر پہاڑ کے نیچے آ کر انہوں نے ایک تاریک جگہ اپنے گھوڑوں کو باندھ دیا۔ دونوں نے پہلے مل کر عشاء کی نماز ادا کی، پھر حماد نے اپنا آہنی پنجہ نکالا۔ پہاڑ کی چوٹی پر مندر کی عمارت کو دیکھتے ہوئے اس نے اس کوہستانی سلسلے کی بلندی کا اندازہ لگایا۔ پھر وہ گھوڑے کی زین سے رسے کھول کر اپنے اس آہنی پنجے سے باندھنے لگا تھا۔ اس کی یہ ساری کارروائی ایلک خان بڑی دلچسپی اور شوق سے دیکھ رہا تھا۔ پھر ایلک خان کے دیکھتے ہی دیکھتے حماد نے اپنے آہنی پنجے کو خوب قوت سے گھما کر اوپر پھینکا۔ پہلی بار ہی وزنی اور نوکیلی انگلیوں کا پنجہ دیوار نما اس پہاڑ کے اندر کہیں اٹک گیا تھا۔ حماد نے اس سے بندھے ہوئے رسے کو زور سے نیچے کھینچ کر پہلے اس کی مضبوطی کا اندازہ لگایا، پھر وہ اپنے گھوڑے کے پاس آیا، تیروں سے بھرا ہوا اپنا ترکش کمر پر باندھا، ڈھال اور کمان اس نے کندھے پر لٹکا لی اور دوبارہ رسے کے پاس آ کھڑا ہوا۔ ایلک خان نے بھی حماد کی طرح اپنے آپ کو مسلح کر لیا تھا۔ حماد نے رسہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر ایک جست لگائی اور تھوڑا اوپر جا کر اس نے رسے کو اپنے دونوں پاؤں اور ٹانگوں کے درمیان دبا کر اوپر چڑھتے ہوئے کہا، ایلک خان، جس طرح میں اوپر چڑھ رہا ہوں اس طرح تم بھی میرے پیچھے آنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو
کوئی آواز پیدا نہ ہونے پائے، ورنہ ہماری یہ خطرناک مہم ناکامی کا شکار ہو جائے گی۔ دونوں اپنے ہاتھوں، پاؤں اور ٹانگوں کی مدد سے بڑی تیزی کے ساتھ اوپر جا رہے تھے، اس جگہ آ کر جہاں آہنی پنجہ ایک چٹان کے اندر پھنسا ہوا تھا۔ حماد نے چند لمحوں تک ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس جگہ کا جائزہ لیا، پھر تاریکی میں اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ جہاں پنجہ پھنسا ہوا تھا اس سے ذرا اوپر چٹان کا ایک حصہ کافی آگے کی طرف ابھرا ہوا تھا۔ حماد نے ایلک کو اشارے سے اوپر آنے کو کہا اور دونوں چٹان کے اس ابھرے ہوئے حصے پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ پھر حماد نے ہاتھ نیچے پھیلا کر اپنے پنجے کو چٹان کے اندر سے نکال کر اس بندھے ہوئے رسے کو ہلکے کی شکل میں سمیٹا اور پنجے کو دوبارہ اوپر پھینکا۔ پنجہ پھر کسی چٹان کے اندر پھنس گیا اور دوبارہ وہ اوپر چڑھنے لگے تھے۔ اس طرح 2 بار اور پنجے کو اوپر پھینکنے کے بعد وہ اس دیوار نما پہاڑ کے اوپر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جس کے اوپر بھیم نام کا وہ مندر تھا۔ نگر کوٹ کا یہ قلعہ نما مندر قلعہ بھیم کے نام سے مشہور تھا۔ اسے ایک بلند اور 3 اطراف سے ناقابل تسخیر پہاڑ کے اوپر مشہور ہندو راجہ بھیم نے تعمیر کرایا تھا۔ ہندوستان میں یہ بتوں کا سب سے بڑا مرکز تھا اور یہاں کا پروہت سارے ہند کے راجاؤں پر اپنا اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ اس مندر کے بتوں میں آنکھوں کی جگہ موتی جڑے گئے تھے۔ بہرحال پہاڑ کے اوپر آ کر حماد نے پنجے کو ایک چٹان کے اندر پھنسا کر اس سے بندھے ہوئے رسے کو نیچے گرا دیا۔ پھر حماد نے سرگوشی کرتے ہوئے ایلک خان سے کہا، ایلک خان، جس طرف سے ہم اوپر آئے ہیں گو یہ مندر کا پچھواڑا ہے، پر اس کے باوجود یہاں ضرور مسلح پہرا ہوگا۔ ہمیں یہاں لیٹ جانا چاہیے اور رینگ رینگ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ دونوں فوراً پتھریلی زمین پر لیٹ گئے۔ پھر ایلک خان نے حماد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا امیر، میں اس مندر کے ہر حصے سے واقف ہوں، آپ کا اندازہ درست ہے۔ اس مندر کے پچھواڑے میں بھی پہرا ہوتا ہے۔ میں آگے آگے رینگتا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے آئیں۔ حماد نے اس کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، ایک اور کام بھی کرو ایلک، اپنی ڈھال کو پشت پر باندھ لو تاکہ رینگنے سے آواز پیدا نہ ہو۔ حماد اور ایلک خان رینگ رینگ کر آگے بڑھتے رہے۔ جب وہ مندر کے پچھواڑے کی سیاہ پتھروں سے بنی ہوئی دیوار کے قریب گئے تو حماد نے ایلک خان کا شانہ پکڑ کر روکتے ہوئے اسے کہا، ایلک خان، اپنے بائیں اور دائیں طرف دیکھو، دونوں طرف سے مسلح پہرے دار آ رہے ہیں۔ اپنا سر نیچے کر لو اور سانس روک لو۔ حماد اور ایلک خان دونوں نے اپنے سر زمین پر رکھ دیے اور اپنی سانس روک لی، تاہم دونوں کی آنکھیں ان مسلح پہرے داروں پر جمی ہوئی تھیں جو دائیں بائیں کی طرف سے آ رہے تھے۔ دونوں پہرے دار آئے، ایک دوسرے سے ملے اور دوبارہ مختلف سمتوں کو روانہ ہو گئے۔ جب وہ دور چلے گئے تو حماد پھر بولا، ایلک، یہ مندر کے پچھواڑے میں پہرا دینے والے دونوں محافظ دوبارہ لوٹ کر آئیں گے اور ایک دوسرے سے مل کر پھر لوٹ جائیں گے۔ یہی ان کے پہرا دینے کا طریقہ کار ہے۔ ایلک خان، آؤ تھوڑا سا اور آگے ہو کر زمین سے چپک کر لیٹ جائیں۔ سنو، اس بار وہ دونوں مل کر مخالف سمتوں کو روانہ ہوں تو دائیں طرف والے پر میں اور بائیں طرف والے پر تم حملہ آور ہونا۔ دبے پاؤں اس کے پیچھے پیچھے جانا، پہلے اس کے منہ پر ہاتھ رکھنا، پھر اس کا کام تمام کرنا۔ ایلک خان نے بھی جواب میں سرگوشی کی، یا امیر، آپ کوئی فکر نہ کریں، میں آپ کی ہدایت کے مطابق عمل کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں پہرے دار لوٹے، اسی جگہ ایک دوسرے سے ملے اور مڑ کر مخالف سمتوں کو چل دیے۔ حماد اور ایلک گھات میں بیٹھے ہوئے خونخوار چیتوں کی طرح اٹھے اور دبے پاؤں وہ اپنے اپنے شکار کے پیچھے بھاگے، اور دونوں نے پہرے داروں کے منہ بند کر کے ان کے سینوں میں اپنے زہریلے خنجر گھونپ دیے تھے۔ دونوں پہرے داروں کی لاشیں اٹھا کر پیچھے ہٹے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ایک طرف انہیں جھاڑیوں کے جھنڈ دکھائی دیے، ان کے اندر انہوں نے دونوں لاشوں کو رکھ دیا اور دوبارہ مندر کی طرف بڑھے۔ مندر کی جنوبی دیوار کے ساتھ ساتھ اب وہ مندر کے مشرقی حصے کی طرف بڑھ رہے تھے، جس طرف مندر کے اندر داخل ہونے کا راستہ تھا۔ دیوار کے آخری سرے پر آ کر حماد نے مندر کے مشرقی حصے کی طرف جھانکا۔ مندر کے اس سامنے والے حصے میں ان گنت ستونوں والی ایک لمبی راہداری تھی جو شمال کی طرف دور تک چلی گئی تھی۔ اس راہداری کے اندر ان گنت مشعلیں روشن تھیں اور وہاں سے 2 پہرے دار اکٹھے ٹہلتے ہوئے پہرا دے رہے تھے۔ حماد اور ایلک خان لپک کر ایک ستون کی اوٹ میں ہو کر دونوں پہرے داروں کا انتظار کرنے لگے۔
جو ہی پہرے دار اس ستون کے پاس سے گزرنے لگے، حماد اور ایلک خان ان پر درندوں کی مانند جھپٹ پڑے۔ ان کے منہ انہوں نے بند کر لیے اور انہیں تیزی سے گھسیٹتے ہوئے مندر کی جنوبی دیوار کی گہری تاریکی میں لے گئے۔ وہاں انہوں نے دونوں پہرے داروں کا کام تمام کر کے انہیں وہیں ایک پتھر کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ دوبارہ وہ اس ان گنت ستونوں والی لمبی راہداری میں آئے اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگے۔ مندر کے سامنے مشرق کی جانب جہاں ایک تدریجی نشیب نما راستہ مندر کی طرف آتا تھا، وہاں مندر کے ان گنت مسلح محافظ پہرا دے رہے تھے۔ ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر حماد نے سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا، ایلک خان، کیا تم اندازہ لگا سکتے ہو اوما کس کمرے میں ہو سکتی ہے؟ ایلک نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا، اگر وہ زندہ ہے اور دیوی دیوتاؤں پر قربان نہیں کر دی گئی تو وہ اس مندر کے تہ خانے میں ہوگی۔ حماد نے پھر پوچھا، تہ خانہ کس طرف ہے؟ یہاں ایک نئی ان گنت تہ خانے ہیں اور کوئی یہ نبی آدمی ان تہ خانوں کی بھول بھلائیوں سے نکل نہیں سکتا۔ تاہم میرا اندازہ ہے وہ مندر کے بڑے پروہت کے ذاتی تہ خانے میں ہوگی۔ کیا تم اس تہ خانے کا راستہ جانتے ہو؟ ہاں امیر، میں نے وہ تہ خانہ دیکھا ہے۔ تو پھر سنو ایلک، اس راہداری کی دیوار سے چپک کر اس تہ خانے کی طرف بڑھو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دونوں اس راہداری کی دیوار سے لگ کر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ ایک آبنوسی دروازے کے پاس آ کر ایلک خان رک گیا اور دروازے پر ذرا سا زور دے کر دیکھا۔ دروازہ کھلا تھا اور اس کا ایک پٹ تھوڑا سا اور کھل گیا۔ ایلک خان نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، یا امیر، قدرت پوری طرح ہمارا ساتھ دے رہی ہے۔ تہ خانوں کو جانے والا یہ دروازہ کھلا ہے، آپ میرے پیچھے پیچھے آئیے۔ دونوں دروازہ کھول کر اندر چلے گئے اور دروازہ پہلے کی طرح بند کر دیا۔ جہاں وہ کھڑے تھے وہ سیڑھیاں تھیں جو نیچے کی طرف جاتی تھیں۔ سیڑھیوں کی دو طرفہ دیوار کے ساتھ کچھ فاصلے پر جلتی ہوئی مشعلیں لٹک رہی تھیں، جن کی وجہ سے سیڑھیاں نیچے تک روشن تھیں۔ دونوں آواز پیدا کیے بغیر سیڑھیاں اترنے لگے۔ کوئی 20 سیڑھیاں اترنے کے بعد وہ سیاہ پتھر سے بنے ہوئے پختہ فرش پر کھڑے تھے۔ یہ ایک کھلا راستہ تھا جو سامنے کی طرف جاتا تھا۔ دونوں چند قدم ہی اس راستے پر آگے بڑھے تھے کہ وہ راستہ ایک اور کھلے راستے میں جا شامل ہوا جو شمالاً جنوباً دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ ایک طرح سے سارے تہ خانوں کی راہداری تھی، کیونکہ اس راہداری کے دونوں جانب ان گنت تہ خانے تھے جن میں سے اکثر میں تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ تاہم شمال کی جانب کچھ کمروں میں روشنی باہر آ رہی تھی۔ دونوں نے غور سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر آگے بڑھتے ہوئے دونوں نے ایک روشن کمرے کے اندر جھانکا۔ کمرہ خالی تھا، جس کے اندر پتھر کا ایک بہت بڑا بت رکھا گیا تھا اور اس پتھر کے سر کے قریب دیوار سے لٹکتی ہوئی ایک بہت بڑی مشعل روشن تھی۔ اس کے بعد انہوں نے 3-4 اور کمروں میں جھانکا۔ وہ سب کمرے بھی خالی تھے، تاہم ان کمروں میں بھی مختلف دیوی دیوتاؤں کے بت تھے جن کے قریب سندلی مشعلیں تھیں، جن کی خوشبو سے وہ کمرے ہی نہیں، شمالاً جنوباً پھیلی ہوئی تہ خانوں کی وہ راہداری بھی معطر ہو گئی تھی۔ حماد اور ایلک خان آگے بڑھتے رہے۔ اب ان کے سامنے ایک ایسا کمرہ آ گیا تھا جو پہلے کمروں کی نسبت زیادہ روشن تھا۔ حماد نے کسی درندے کی طرح زور زور سے سانس کھینچتے ہوئے کہا، ایلک خان، ہوشیار رہو، اس کمرے سے مجھے تیز انسانی بو آ رہی ہے۔ ایلک خان نے بھی سرگوشی کرتے ہوئے کہا، یا امیر، یہی کمرہ مندر کے بڑے پروہت کا ہے۔ حماد اور ایلک خان نے اس کمرے میں جھانکا۔ اندر مندر کا بڑا پروہت ایک بت کے سامنے آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ ایک حسین اور بے حد پرکشش دیوداسی بت پر آرتی اتار رہی تھی۔ پروہت کی گردن جھکی ہوئی تھی اور یوں لگتا تھا وہ انجماد اور اتقاض میں ڈوبا ہوا ہے۔ پروہت کے سامنے بت کے بائیں ہاتھ ایک قربانگاہ بنی ہوئی تھی اور اس کے پاس ہی اوما بندھی ہوئی تھی۔ ایلک خان نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یا امیر، وہ سامنے جو لڑکی رسوں میں جکڑی ہوئی ہے وہ اوما ہے۔ حماد نے دیکھا وہ ایک حسین اور لمبے قد اور چریرے بدن کی جاذب نظر لڑکی تھی۔ تہ خانے میں بندھی ہوئی وہ اندھیری گھپاؤں کے سونا پن کی طرح اداس کھڑی تھی۔
گہری تاریکی میں ٹوٹے ہوئے چراغ کی طرح اس کی آنکھیں بند تھیں، جیسے کئی روز سے اسے سونے نہ دیا گیا ہو، اور وہ قربانگاہ پر چڑھ کر بھی سو جانے کا عزم کر چکی تھی۔ حماد اور ایلے خان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ نگاہوں ہی نگاہوں میں انہوں نے کوئی فیصلہ کیا، پھر دونوں طوفان کی طرح اندر داخل ہوئے، اور حماد نے اس تہہ خانے کے دروازے کو اندر سے بند کر دیا تھا۔ مندر کی دیوداسی ان دونوں کو دیکھ کر سر سے پاؤں تک لرز گئی تھی۔ حماد نے اپنی تلوار اس کی طرف لہراتے ہوئے کہا، تم نے اگر اپنے منہ سے کوئی آواز نکالنے کی کوشش کی تو میں اپنی تلوار سے تمہارا گلا کاٹ دوں گا۔ وہ دیوداسی سہم گئی تھی اور بت کے پاس کھڑی ہو کر کانپنے لگی تھی۔ اوما نے آنکھیں کھولیں۔ جب اس نے تہہ خانے میں ایلے خان کو دیکھا تو وہ چونک سی پڑی۔ تھوڑی دیر قبل اس کے چہرے پر جو افسردگی اور اضمحلال تھا، اس کی جگہ اب وہاں تازگی اور خوشی کے آثار تھے۔ یوں لگتا تھا ایلے خان کو وہاں دیکھ کر گویا اس کے جسم کی بیمار ہڈیوں کو فی الفور شفا مل گئی ہو۔ ارتکاز میں ڈوبے ہوئے پروہت نے گردن گھما کر حماد اور ایلے خان کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں پوچھا، تم دونوں کون ہو اور کیوں اس پوتر استان میں داخل ہوئے ہو؟ حماد نے پروہت کو نظر انداز کرتے ہوئے ایلے خان سے کہا، ایلے خان، اوما کی رسیاں کھول کر اس کی جگہ مندر کی اس دیوداسی کو جکڑ دو اور اس کے منہ میں اس کے لباس کا ایک حصہ ٹھونس دو۔ ایلے خان آگے بڑھ کر خوف سے لرزتی ہوئی اس دیوداسی کو پکڑ کر قربان گاہ پر لے گیا اور اوما کی رسیاں کھولنے لگا۔ پروہت نے پھر اپنی سرخ اور غضبناک آنکھوں سے حماد کی طرف دیکھا اور اس بار اس نے قہر آلود آواز میں پوچھا، میں نے پوچھا تھا تم کون ہو اور کیوں اس مندر میں داخل ہوئے ہو؟ میں دیکھتا ہوں تم دونوں کا ظاہر و باطن محض ایک شرارت ہے۔ حماد ایسے انداز میں پروہت کی طرف بڑھا جس طرح کوئی وحشی، کوئی درندہ اپنے شکار کی طرف بڑھتا ہے۔ اتنی دیر تک پروہت کھڑا ہو چکا تھا۔ حماد اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوا بولا، تم اس مندر میں ہمیں داخل ہونے سے روک نہیں سکتے۔ پروہت نے حیرت و استعجاب سے ایلک خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اوہ، تو یہ وہی ہے جو اس اوما کے ساتھ ہمارے دھرم کے خلاف کام کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا، پر یہ تو مزرعہ میں قید تھا، یہ کیسے وہاں سے رہا ہو گیا؟ حماد نے پروہت کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ رسید کیا، یہ اس لیے متھرا کے قید خانے سے نکل بھاگا کہ تمہاری طرح اس کے من میں کھوٹ نہیں ہے۔ پروہت نے بری طرح گرجتے ہوئے کہا، مہاشے، اپنے منہ اور اپنی زبان کی نگہبانی کرو، ورنہ اس تہہ خانے کے اندر ایسا کش دوں گا کہ گیلی لکڑی کی طرح سلگ اٹھو گے۔ پھر ایلک خان کی طرف دیکھتے ہوئے کسی قدر سرد لہجے میں کہا، یہ تمہارا ساتھی اور میرے دھرم کا دشمن کیا کر رہا ہے؟ مندر کی جس دیوداسی کو اس نے پکڑ رکھا ہے وہ دیوتاؤں کی سویکار کی ہوئی پجارن ہے۔ اگر اسے کچھ ہوا تو مورکھ دیوتا تم دونوں کو بھی شمع نہیں کریں گے۔ وہ دوسری لڑکی جس کا نام اوما ہے اور جس کی وہ رسیاں کھول رہا ہے، اسے ہم دیوتاؤں پر بلیدان دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ ایک ایسی ناری ایک کھلونے کے انوسار ہوتی ہے، یہ تمہارے کسی کام نہ آئے گی، پر اسے ہم دیوتاؤں پر قربان کر کے ان کے غضب سے اس دیش کی پرجا کو محفوظ کر سکیں گے۔ حماد اور زیادہ غضبناک ہو گیا اور پروہت کو کندھے سے پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اندھے انسان، میری طرف دیکھ، میں تیرے لیے موت کا وہ دیوتا بن کر آیا ہوں جو تیرے دھرم کے مطابق اپنے بازو پورے سنسار پر پھیلائے ہوئے ہے۔ اگر تمہارا کوئی بت، کوئی دیوتا تمہیں میرے ہاتھ سے بچا سکتا ہے تو پکارو اسے۔ پروہت نے قدر ہذیانی کیفیت میں کہا، سن مہاشے، دھیرج رکھ اور شانتی سے میری بات سن، ابھی سمے ہے۔ اپنی آتما کو شدھ کر اور یہاں سے نکل جا، ورنہ میں تجھ پر ایسی دھتکار بھیجوں گا کہ اپنا جنم تک بھول جاؤ گے۔ پراسرار تہہ خانے میں حماد کی آواز پھر گونجی، کاش تو ہندو دھرم کے پروہت کے بجائے کوئی کشتری ہوتا تو اب تک میں تیری گردن کاٹ چکا ہوتا۔ ہم ہر مذہب کے رہنماؤں کا احترام کرتے ہیں، میرے چند سوالوں کا جواب دو، اگر تم نے انکار کیا تو میں اپنی تلوار سے کام لینے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ پروہت نے سخت نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تو ابھی بالغ ہے، جا اپنی راہ دیکھ، میں تیرے کسی پرشن کا اتر نہیں دوں گا۔ تو ایسا بدھان نہیں کہ میں تیری شکتی کے آگے اپنی شکست تسلیم کر لوں۔
حماد نے اپنی بھاری بھرکم تلوار لہرا کر اس کی نوک پروہت کی گردن پر رکھ کر دباتے ہوئے کہا، یہ دیکھتا ہوں تم کیسے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیتے۔ پروہت خوف و وحشت میں کانپ اٹھا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ بول نہ سکا۔ اس کی حالت یوں ہو گئی تھی گویا اس کے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ پھر بڑی مشکل سے اس نے اپنی زبان کھولی اور کپ کپاتی آواز میں اور ہکلاتے ہوئے لہجے میں کہا، راجن، میں آپ کا سیوک ہوں، آپ کی ہر آگیا کا پالن کروں گا، ہر سوال کا جواب دوں گا، پر مجھے قتل مت کرنا۔ حماد نے غراتے ہوئے پوچھا، کدھر گئی تمہاری وہ کشٹ دینے والی شکتی؟ پروہت نے بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مہاراج क्षमा کر دیں، میں بھی منش ہوں، مجھ سے بھی بھول ہوئی۔ حماد نے اس کی گردن پر اپنی تلوار کا دباؤ کم کرتے ہوئے کہا، جو کچھ میں پوچھوں گا اس کا درست جواب دینا، ورنہ اس تہخانے میں تیری گردن کاٹ کر میں یہاں سے بحفاظت نکل جاؤں گا۔ پروہت نے کانپتے کانپتے کہا، پوچھو مہاراج، میں جھوٹ نہ بولوں گا۔ حماد نے پروہت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا، اگر غزنی کا کوئی حکمران ہند پر حملہ کرے تو کوہستان سوالک کے سب راجہ مل کر کس قدر لشکر جمع کر سکیں گے؟ پروہت نے غم آلود آواز میں کہا، 40,000 کے قریب متھرا اور تھانے سر سے، 15,000 کشمیر اور شمالی علاقوں سے تقریباً 25,000 تک۔ حماد خاموش ہو گیا، پھر اس نے دوبارہ پروہت کی گردن پر تلوار رکھ دی اور گرجتے ہوئے کہا، تم بھی اس قربان گاہ کی طرف چلو جہاں تم نے میری قوم کی ایک بیٹی کو اپنے بتوں پر قربان کرنے کی خاطر رسیوں میں جکڑ رکھا تھا۔ سنو پروہت، میں ضرور تمہیں اور تمہاری اس دیوداسی کو معاف کر دیتا، پر تم دونوں ایلک خان کو پہچان چکے ہو، اس لیے تم دونوں کا قتل مجھ پر واجب ہو چکا ہے۔ پروہت قربان گاہ کی طرف جاتے ہوئے زور زور سے پکارنے لگا۔ حماد نے تیزی سے تلوار چلائی اور پروہت کی گردن کاٹ دی۔ دوسری طرف ایلک خان رسیوں میں بندھی ہوئی دیوداسی کو کاٹ چکا تھا۔ مندر کے باہر شور کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ حماد نے ایلک خان سے کہا، ایلک خان، تم اوما کو لے کر میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ شاید اس پروہت کی آواز باہر پہرا دینے والے محافظوں تک پہنچ گئی ہے، وہ ضرور ان تہ خانوں میں آئیں گے۔ میں انہیں سیڑھیوں کے قریب روکتا ہوں، تم اوما کو لے کر آؤ۔ حماد بھاگتا ہوا باہر آیا اور سیڑھیوں کی دیوار پر جلتی ہوئی ساری مشلوں کو اس نے بجھا دیا اور تیسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگا۔ ایلک اور اوما بھی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئے تھے۔ اتنی دیر تک 4 محافظ بھاگتے ہوئے آئے اور تہ خانوں کا دروازہ کھول کر سیڑھیاں اترنے لگے۔ حماد، ایلک اور اوما اندھیرے میں دیوار کے ساتھ چپک گئے تھے، وہ انہیں دکھائی نہ دیے۔ جب وہ 4 سیڑھیاں اتر گئے تو ایلک خان نے ان کی پشت پر ان پر حملہ کر دینا چاہا، لیکن حماد نے اس کا بازو پکڑ کر روک دیا۔ جب چاروں محافظ سیڑھیاں اتر کر تہ خانوں کی طرف چلے گئے تو حماد نے دروازہ کھول کر باہر دیکھا۔ باہر بالکل خاموشی تھی۔ حماد نے ایلک سے سرگوشی کی، تم دونوں میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ تینوں دروازہ کھول کر باہر نکلے اور حماد نے اس دروازے کو باہر سے بند کر دیا۔ راداری کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے وہ باہر کی طرف آئے۔ پھر حماد نے ان دونوں کو بھاگنے کو کہا اور خود بھی وہ اپنی پوری رفتار سے اس طرف بھاگ کھڑا ہوا جس طرف اس نے آہنی پنجے کے ذریعے رسا پہاڑ سے نیچے گرا رکھا تھا۔ ایلک خان بھی اوما کا ہاتھ پکڑ کر حماد کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگا تھا۔ اچانک مندر کے مشرقی حصے میں کوئی محافظ شور کرنے لگا، وہ بھاگ گئے، وہ تعداد میں صرف 2 ہیں اور اوما کو بھی ساتھ لے جا رہے ہیں۔ مندر کے مشرقی حصے کا شور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اپنے رسے کے قریب پہنچ کر حماد نے فوراً اپنی کمان سنبھال لی اور اس پر تیر چڑھا لیا اور ایلک خان سے کہا، ایلک خان، تم اوما کو لے کر نیچے اتر جاؤ، میں تعاقب کرنے والوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایلک خان نے بڑی عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، یا امیر، میں دشمن کے سامنے آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، میں آپ کے پہلو سے پہلو ملا کر ان کا مقابلہ کروں گا۔ حماد نے سخت آواز میں کہا، ایلک خان، یہ میرا حکم ہے، تم اوما کو لے کر نیچے اتر جاؤ، اور سنو، نیچے اترتے ہوئے جب 2 رسوں کا جوڑ آئے تو وہاں تم کوئی مناسب جگہ دیکھ کر اوما کے ساتھ کسی چٹان پر کھڑے ہو جانا اور رسے کا سہارا نہ لینا، کیونکہ میں نیچے اترتے ہوئے اپنے آہنی پنجے کو بھی نیچے لاؤں گا اور وقفے وقفے سے تمہیں بتاتا رہوں گا کہ تمہیں کس وقت رسے کے ذریعے نیچے اترنا چاہیے۔
اور کس وقت چٹانوں پر کھڑے ہو کر رسے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب تم اوما کو لے کر نیچے چلے جاؤ۔ وہ دیکھو محافظ بھاگتے آ رہے ہیں، میں انہیں دور ہی روک دینا چاہتا ہوں۔ ایلک خان نے پہلے اوما کو سہارا دے کر رسے کے ذریعے نیچے اتارا، پھر خود بھی وہ رسہ تھام کر نیچے اتر گیا۔ 3-4 گز نیچے جا کر ایلک خان نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اوما تم آہستہ آہستہ نیچے اترتی چلی جاؤ، میں یہیں رک کر امیر کی طرف دیکھتا رہوں گا۔ اگر حملہ آوروں کی تعداد زیادہ ہوئی تو میں اوپر جا کر ان کی مدد کروں گا۔ اوما نے بڑے تجسس سے پوچھا، یہ امیر کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ ایلک خان نے پھر سرگوشی کی، یہ ہندوستان میں سب کارکنوں کے نئے امیر ہیں، انہیں غزنی کی حکومت نے بھیجا ہے۔ یہ نیشا پور کے رہنے والے ہیں اور ان کا نام حماد بن خلدون ہے۔ اب تم وقت ضائع نہ کرو اور نیچے اترتی چلی جاؤ، میں یہیں رک کر امیر پر نگاہ رکھوں گا۔ تم جس تیزی سے نیچے اتر سکتی ہو اترتی چلی جاؤ۔ سنو، اگر ہم دونوں کو یہاں کوئی حادثہ پیش آ گیا یا ہمیں دیر ہو گئی تو نیچے بائیں طرف ہم دونوں کے گھوڑے بندھے ہیں، ان کے پاس چلی جانا۔ اوما نیچے اترنے لگی اور ایلک خان تھوڑا اور اوپر چڑھ کر حماد پر نگاہ رکھنے لگا تھا۔ اس نے رسے کو چھوڑ دیا تھا اور ابری ہوئی ایک چٹان پر بیٹھ کر حماد کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ مندر کے محافظ بھاگتے ہوئے حماد کی طرف آئے تو حماد ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ گیا اور تیروں کی ایک سخت باڑ ان پر ماری۔ سب سے آگے آگے بھاگنے والے 5 محافظ پتھریلی زمین پر گر کر ختم ہو گئے تھے۔ 2 اور محافظوں نے حماد کی طرف بڑھنا چاہا، لیکن وہ بھی حماد کے تیروں کا نشانہ بن گئے تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے چند اور محافظ جو حماد کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، بھاگ کر مندر کی عمارت کے اندر چلے گئے۔ چٹان پر بیٹھا ہوا ایلک خان اچانک چونک پڑا اور اس نے دیکھا مندر کے 5 محافظ اپنی تلواریں سونتے حماد کی پشت سے اس پر حملہ آور ہونے کو آ رہے تھے اور وہ بالکل حماد کے قریب آ چکے تھے۔ شاید یہ ان محافظوں کی چال تھی کہ انہوں نے حماد کو اس کے سامنے والے حصے میں مصروف رکھا تھا اور چال بازی سے کام لے کر اسے ختم کرنے کے لیے وہ اس کی پشت پر سے حملہ آور ہو رہے تھے۔ ایک جست کے ساتھ ایلک خان اوپر آیا اور چلاتے ہوئے کہا، یا امیر اپنے پیچھے دیکھیے، دشمن آپ پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ حماد برق کی طرح اٹھ کر گھوما اور اپنی تلوار اور ڈھال لے کر مستعد ہو گیا۔ اتنی دیر تک ایلک خان بھی اس کے پاس پہنچ گیا تھا اور دونوں نے مل کر ان 5 محافظوں پر حملہ کر دیا تھا۔ ان 5 میں سے ایک محافظ کی نگاہ حماد کے اس آہنی پنجے پر پڑ گئی تھی جس کے ساتھ رسہ نیچے لٹک رہا تھا۔ وہ لڑتے لڑتے ایک طرف ہٹا اور پاؤں کی ٹھوکر مار کر آہنی پنجے کو اپنی جگہ سے اکھاڑ دیا۔ رسہ نیچے کی طرف سرک گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی فضا میں ایک ہولناک چیخ بلند ہوئی تھی۔ حماد اور ایلک خان پہچان گئے، وہ اوما کی چیخ تھی۔ پنجے کو پاؤں کی ٹھوکر مار کر اکھاڑنے والے محافظ پر حماد نے اس غضبناکی سے حملہ کیا کہ اس کی تلوار پسلیوں تک اسے چیرتی چلی گئی۔ اتنی دیر تک ایلک خان بھی ایک محافظ کو ختم کر چکا تھا۔ حماد بفر کر مڑا اور تیسرے محافظ کو بھی اپنی تلوار کا لقمہ بنا دیا۔ اچانک حماد نے دیکھا اس کے تیروں سے گھبرا کر جو محافظ مندر کے اندر چلے گئے تھے وہ پھر بھاگتے ہوئے ان کی طرف آنے لگے تھے۔ حماد نے پیچھے ہٹتے ہوئے فوراً اپنی تلوار سنبھال لی اور ایلک خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ان دونوں کو سنبھالنا۔ ایلک، میں مندر کی طرف جاتا ہوں اور وہاں سے آنے والے ان محافظوں سے نمٹتا ہوں۔ حماد نے زمین پر گھٹنا جما کر آنے والوں پر اندھا دھند تیر برسانا شروع کر دیے تھے۔ وہ محافظ ایک بار پھر بھاگ کر مندر کے اندر چلے گئے۔ حماد اٹھا، اپنی تلوار سنبھالی اور ایلک خان سے مصروف جنگ محافظوں کی پشت سے حملہ کر کے دونوں کی گردنیں کاٹ دیں۔ حماد اس جگہ آیا جہاں اس کا آہنی پنجہ گڑا ہوا تھا۔ پھر اس نے بڑے مایوس کن لہجے میں کہا، ایلک، رسہ نیچے گر چکا ہے، میں اوما کی زندگی سے بھی مایوس نظر آتا ہوں۔ آؤ چٹانوں پر پاؤں جما کر نیچے اترنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو مندر کے محافظ شمال کی طرف ایک لمبا چکر کاٹ کر ہم سے پہلے ہی پہاڑ کے نیچے پہنچ جائیں اور ہم دونوں کے زندہ بچنے کی ساری امیدیں ختم ہو جائیں۔ میں تمہارا مشکور ہوں، تم نے مجھے پشت کی طرف سے حملہ کرنے والے دشمنوں سے خبردار کیا۔